إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اور بلند تر صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد. اللهم صل محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. صلوات بر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نعرہ صلوات. شب جمعہ ہے. بحق ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. اللہ عز و جل آپ کی حاجات کو پورا فرمائے انشاءاللہ سے. وہ دعائیں کہ جو عبادتوں کے مسلح پر پوری نہ ہو سکیں وہ حسین کے مسلح پہ آ مانگنی چاہیے. اور ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے اللہ عز و جل نے یہ خاص اہتمام رکھا ہے جو اپنے ذکر کے لیے بھی نہیں رکھا. اس لیے کہ اللہ عز و جل نے وعدہ کیا تھا کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا. اب خالق و مخلوق کے ذکر میں فرق یہ ہے کہ جب بندہ ذکر کرے تو وہ بندہ ہونے کی حیثیت میں ذکر کرتا ہے، جب خالق ذکر کرے تو اپنی لامحدود قوتوں سے ذکر کرتا ہے. آج کے اس جشن کا عنوان جشن مرگ یزید ابن معاویہ اس لیے دیا گیا کہ 14 ربیع الاول یزید کی موت کا دن ہے، تو ہماری شب جمعہ اس سے قریب ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس چھوٹے یزید اور اس سے پہلے ایک بڑے یزید دونوں کے مرنے کی تاریخیں ہیں، اور اس مناسبت سے گفتگو ہو سکتی ہے. کئی مناسبتیں ہیں کہ جو جمع ہیں. دیکھیں یہ امام حسین علیہ السلام نے سمجھایا ہے کہ جو حجت سے بیعت مانگے وہ یزید ہوتا ہے. تو یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی، لیکن حسین کے باپ سے بھی کسی نے بیعت مانگنے کی کوشش کی تھی. تو جو حسین سے بیعت مانگے وہ یزید ہے، کہ جو حسین کے باپ سے بیعت مانگے وہ تو بڑا یزید ہے. 14 ربیع الاول 64 ہجری یہ ہے یزید کی موت کا دن. بعض نے 10 ربیع الاول بھی لکھا ہے. اچھا 10 ربیع الاول ایک قول کے مطابق حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین بھی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کے ازدواج کی تاریخ بھی ہے. آپ تک میسیجز بھی آئے ہوں گے مبارکباد کے. تو یہ کئی اعتبار سے مومنین کی خوشیوں کے ایام ہیں. اور وہ الذی اضحک و ابکا قرآن میں بھی ہے کہ خدا وہ ہے کہ جو تمہیں ہنساتا بھی ہے تمہیں رلاتا بھی ہے.
خدا فقط رلاتا نہیں، خدا ہنساتا بھی ہے. تو یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا. مومن بھی وہ ہوتا ہے کہ جس کا غم اور جس کی خوشی اس کا تعلق اللہ سے ہو. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مانگا تھا کہ اے موسیٰ آپ نے صدقہ دیا ہے شاید بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، نماز پڑھی ہے مثلا جنت کے لیے، اور عبادتیں کی ہیں کسی نہ کسی اور مقصد سے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ پروردگار تیرے لیے خاص کیا کروں؟ کہ میرے لیے محبت رکھو، میرے لیے بغض رکھو. تو یہ جو اللہ کے لیے بغض رکھے اور جو اللہ کے لیے محبت رکھے وہ خالص عمل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور مولا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ خدا رحم کرے اس پر کہ جس کا لینا اور جس کا دینا، جس کی محبت، جس کا بغض سب اللہ کے لیے ہو. تو وہ خاص مومن ہے کہ جو اس مرحلے تک پہنچ جائے. تو یہ وہ ایام ہے کہ جو چونکہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی کا ایام ہے تو کئی موضوعات ایک ساتھ جمع تھے. میں تبرکاً ایک فقرہ خود خطبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے پڑھ دوں کہ جو انہوں نے رسول اللہ کے نکاح کے موقع پر ارشاد فرمایا، جس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. حمد اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں قرار دیا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے. یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کا ایمان اس درجے اور مقام پر ہو کہ جس سے فخر ہو کہ وہ ذریت ابراہیم علیہ السلام میں سے، جو جانتے ہوں کہ ابراہیم کا مقام کیا ہے. وَمِن نسل اسماعیل، یہ حضرت ابو طالب السلام کا وہ خطبہ نکاح ہے کہ جو انہوں نے رسول اللہ کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا ان کے نکاح پر. اور یہ ابھی میں آنے سے کچھ دیر پہلے اس کو جب ریوزٹ اور ریوائز کر رہا تھا تو خود بخود ہمارے سامنے جو کتاب کھلی اور جو ریفرنس سامنے آیا اور جو ویب سائٹ تھی وہ برادران اہل سنت سے تعلق رکھنے والی ویب سائٹ، انہوں نے لکھا اس بات کو کہ حضرت ابو طالب میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے لکھا کہ ابو طالب انہوں نے خطبہ دیا رسول اللہ اور ام المومنین حضرت خدیجہ کے نکاح کے موقع پر، جس کا آغاز یہ ہوا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، اللہ نے ہمیں قرار دیا ذریت ابراہیم میں سے. اس کے بعد آگے فقرہ یہ ہے کہ وَإِن كَانَ لِمُحَمَّدٍ مَالٌ قَلَّ، اگرچہ کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال تو کم ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ بہت دولت مند تھی اور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس مال دنیا میں سے اگر تناسب دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ کے پاس بہت زیادہ مال تھا. تو کہا اگرچہ کہ میرے بھتیجے کے پاس مال تو کم ہے لیکن فَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، اس کے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک عظیم خبر ہے. اچھا یہ سارے وہ لفظ ہیں کہ جو آپ کو بعد میں قرآن میں استعمال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کہیں الحمدللہ رب العالمین. اب مجھے نہیں معلوم کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے زیادہ پاکیزہ تھے اور معتبر تھے کہ اللہ عز و جل نے انہیں قرآن میں جگہ دی ہے، یا قرآن کے نزول سے پہلے جیسے ابو طالب کا بیٹا قرآن کو جانتا تھا ویسے خود علی کا باپ قرآن کو جانتا تھا. یہ اللہ جانتا ہے. لیکن کیفیت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں فَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، میرے بھتیجے کے پاس مال کم ہے، دیکھیں کتنا بڑا میسج ہے اس میں، لیکن ان کے پاس ایک بڑی خبر ہے مستقبل کی، یعنی مستقبل کے نبی بننے والے. نبا سے وہی نبی ہے، یعنی ان کے پاس ایک خبر ہے. نبی کہتے ہی نبی کو اس لیے ہیں کہ اللہ کے پاس سے وہ خبریں پہنچانے والے ہوں. بات واضح؟ اس لیے ہے کہ حضور پر جب نبوت ختم ہو رہی ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ تکلفاً ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے حضور مکرم پہ کیوں نبوت ختم کی ہے؟ کیا مثلاً ایسا تھا کہ پیغام اور بھی ہو سکتا تھا لیکن چلیں اب یہاں ختم کر دیتے ہیں؟ ایسا نہیں. گنجائش جتنی تھی مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کے بندوں تک ہدایت پہنچ سکے، وہ حضور مکرم پر آ کر تمام ہو گیا. تکویناً یہاں پر ختم ہونی ہے نبوت، یعنی یہ نہیں کہ کوئی تکلفاً اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے، نہیں. اس لیے کہ جتنا انسانیت کی ہدایت کے لیے میسج ضروری ہے وہ رسول اللہ کے ذریعے سے پہنچ چکا ہے. اس کے بعد کوئی نئی خبر بچی نہیں ہے. نبی ہے خبر پہنچانے والا اللہ کی طرف سے، کوئی نئی خبر ہدایت کے لیے بچی نہیں ہے کہ اب اگلے نبی کی کوئی ضرورت ہی ہو سکے، یعنی اگلا نبی ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے. اور جو آخری خبر رسول اللہ نے پہنچائی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس خبر پر دین مکمل ہو گیا وہ مولا علیہ السلام کی ولایت کی تھی، من کنت مولا فہذا علی مولا. تو علی ولی اللہ کے بعد چونکہ آسمانوں پر کوئی خبر بچی نہیں تھی اس لیے نبوت کی ضرورت ختم ہو چکی تھی. اب یہاں سے امامت تاکہ اس خبر کو محفوظ رکھا جا سکے، یہ آپ کے ذہن میں رہے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا مستقبل کا، میرا بھتیجا مستقبل کا ایک نبی بننے والا ہے. یعنی ان کے پاس ایک عظیم خبر ہے یہ کہا، اور وہ عظیم خبر ہم جانتے ہیں کہ نبوت کی خبر تھی. اب جو اعلان نبوت سے پہلے نبوت کی خبر دے وہ کتنا بڑا مومن ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیں عظمت ابو طالب علیہ السلام پر.
اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو ایک تو یہ مناسبت بھی ہے، اور یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے. البتہ اس پہ وقتاً فوقتاً اور موضوعات کے حوالے سے بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتی رہے گی، کہ خود اللہ عز و جل نے ہسبینڈ اور وائف کے لیے کیا ڈیوٹیز رکھی ہیں. سلیکشن آف اسپاؤس، اس میں ایک بہت بڑا میسج تھا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے خود رشتہ بھجوایا، جبکہ حضور مکرم بظاہر فقر کے عالم میں تھے. حضرت ابو طالب بھی فقر کے عالم میں تھے بظاہر. مولا علیہ السلام کا ایک بڑا لطیف فقرہ ہے. فرمایا کہ سعد ابی فقیر وما سعد قبلہ فقیر، کہ میرے بابا نے اس وقت سیادت کی، یعنی سرداری، جبکہ وہ فقیر تھے، اور میرے باپ سے پہلے کوئی فقیر سیادت کر ہی نہیں پایا تھا. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی، اور پھر بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تو ملکۃ العرب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس یتیم عبداللہ ہے، مال دنیا میں سے کوئی زیادہ نہیں. خود حضرت ابو طالب کا یہ خطبہ نکاح اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھتیجے کے پاس مال کم ہے. تو ہم کف ہونے میں معیار کیا ہے؟ ہم کف ہونے میں معیار مال دنیا کی اعتبار سے بڑی آخر کی چیز ہے. ہم سے عصمت کے تقاضوں کے مطابق لیول مانگا بھی نہیں گیا. بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے نارمز کو توڑتے ہوئے خود رشتہ بھجوایا بھی، جبکہ معمولاً لڑکے والوں کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے، لڑکی والے قبول کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح سے رشتہ بھجوایا کہ چونکہ وہ جانتی ہیں کہ حضور مکرم کا مقام کیا ہے، لہذا رشتہ بھجوایا بھی. ان کی امانت اور صداقت کو جانتی. اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ عطا کیا کہ بی بی خدیجہ کو صاحب تطہیر کی ماں بنایا، ابو طالب کو کل ایمان کا باپ بنایا. یہ اللہ عز و جل نے یہ مقام عطا کیا، خاص الخاص مقام ہے. تو خود اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ ہمارے یہاں پر جب اس طرح کے مثلا کو معاملات ہوں، رشتوں کی بات ہو، ازدواج کی بات ہو، تو اس میں زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، کس چیز کو دیکھا جائے؟ ظاہر ہے سب سے پہلے ہم کف ہونے میں ایمان کا ہم کف ہونا ہے، ولایت پر ہونا ہے. اگر ولایت پر ہیں تو پھر آگے بات شروع ہوتی ہے. جیسے قیامت ہے نا، شادی بھی کسی قیامت سے تو کم نہیں ہے. تو قیامت میں ہوگا کہ ولایت پر ہے تو اعمال کھولے جائیں گے، ورنہ تو ماضی ختم ہو جائے گی نا. تو اگر ولایت پر ہے تو پھر آگے سوچیں. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ کہ خود جب ماں باپ اس توحید و رسالت اور ولایت کے معاملے کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے اہم معاملہ یہ ہو، تب بچہ ڈیسیشن لیتے ہوئے یہ سوچے گا کہ میں نے جو سیکھا ہوا ہے وہ یہ سیکھا ہوا ہے کہ وہ زندگی کا کوئی کام، کسی سے دوستی، کسی سے تعلق، کہیں آنا کہیں جانا وہ نہیں کرتے، مگر یہ کہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول علی ولی اللہ کا ماننے والا. تب جا کے اس تربیت پہ وہ بات اس پہ زندگی میں اس کو اپلائی کر سکے گا. تو ایک بات یہ ہوگی. دوسرا یہ کہ میں نے جیسے کہا کہ چونکہ سیٹرڈے کو ایک جشن مجھے یہاں پڑھنا ہے، عید زہرا سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے، تو کچھ باتیں اس میں آ جائیں گی. اسے عید غدیر ثانی کہا جاتا ہے. عید غدیر ہے تولا کی عید، عید زہرا ہے تبرہ کی عید. اور جب دونوں ملتے ہیں تو دین پورا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی مرج البحرین یلتقیان 72 نام رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عید زہرا سلام اللہ علیہ کے. ایک قول تو یہ ہے کہ خود اسی دن ہی سب سے بڑے فرعون اور یزید کی موت ہوئی. ایک قول یہ ہے کہ نہیں، کسی اور تاریخ پر ہوئی. وہ تاریخ اگر میں بتا دوں گا تو یہاں پر بات پھر ذرا بڑی کھل جائے گی. لیکن جشن بعد میں اس لیے منایا گیا کہ جب وہ موت ہوئی تو اس کے بعد فوراً غم کا مہینہ شروع ہو گیا، اور کھل کر جشن منانے کا موقع تھا نہیں. اس سے زیادہ میں کھل نہیں سکتا. جو سمجھ گئے ان کو سمجھا دیں، جو بعد میں نہیں سمجھے. تو اس لیے 9 ربیع الاول منتخب کیا گیا بنص حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام، جس میں سیاہ لباس امام نے کا اتار دو. یہ سب کانٹیننٹ کے شیعوں کا افتخار ہے کہ وہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر سوگ نہیں بڑھاتے، 9 ربیع الاول کو سوگ بڑھاتے ہیں. اس لیے کہ حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام یہ ہے کہ سیاہ لباس اتارو 9 ربیع الاول کے دن، اور خوشی مناؤ، اور بہترین کھانے پکاؤ اور کھلاؤ، اور تحفے دو، اور استراحت کا دن ہے، اور غموں کے دور ہو جانے کا دن ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور عید غدیر ثانی ہے. یہ سارے نام بیان کیے گئے عید زہرا سلام اللہ علیہ کے، اور پھر اس کے خاص اعمال بیان کیے گئے. اور خاص وہ آپ تک، یا تو اب تو کیونکہ بہرحال دن تو گزر چکا ہے، میں خالی اپنی تبرکاً ایک ڈیوٹی پیش کر رہا ہوں کہ میرا بھی ایک حصہ ہو جائے اس میں. تو عید زہرا
پھر عقد رسول اللہ اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور مناسبت مرگ یزید، اس لیے کہ 14 ربیع الاول 64 ہجری، یعنی کیا کربلا سے 3 سال بعد یزید واصل جہنم ہو گیا۔ 61 ہجری میں کربلا، 64 ہجری میں یزید کی موت ہے۔ ابھی میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ یزید واصل جہنم کیسے ہوا۔ اچھا، دشمنان اہل بیت کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ ان کی ولادت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یزید وہ ملعون ہے کہ جس کی موت کا بھی پتہ نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ولادت کا نہ پتا ہو، وہ تو کسی کا نہیں پتا، لیکن یہ کہ جس کی موت کا بھی نہ پتا ہو کہ بالآخر ہوئی کیسے۔ لیکن 2-4 اقوال ہیں تاریخ میں جو میری نگاہ میں ہیں اس وقت۔ مثلا یہ کہ خود اس کا ایک شوق یہ تھا، چونکہ رسول اللہ نے جو خواب دیکھا تھا شجرہ ملعونہ والا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وما اریناکا وما ارینا الرؤیۃ التی الا اریناک فتنۃ للناس والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، یہ سورہ اسراء کی آیت ہے کہ اے حبیب، ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا ہے نا، یہ امتحان ہے لوگوں کے لیے، اور اس خواب میں ذکر ہے اس شجرہ ملعونہ کا کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ ممبر پہ بندر ناچ رہے، تو رسول اللہ بڑے غمگین ہوئے۔ اس بارے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اس میں شجرہ خبیثہ کا ذکر ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک کلمہ خبیثہ ہے، ایک کلمہ طیبہ ہے، ایک کلمہ خبیثہ ہے، جس کی مثال شجرہ خبیثہ کی جیسی۔ اجتثت من فوق الارض، اللہ نے مثال یہ دی ہے کہ یہ شجرہ خبیثہ وہ ہے کہ جو زمین پر اوپر اگ تو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جھاڑیاں تو نظر آتی ہیں نا، ما لہا من قرار، لیکن کوئی پائیداری نہیں ہے، اسٹرینتھ نہیں ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے مثال دی اور سمجھایا؟ بیت علی کی آپ نے زیارت کی ہوگی مسجد کوفہ میں دعا دے رہا ہوں آپ کو یہاں سے کہ آپ جائیں انشاءاللہ کوفہ، زیارت کریں جہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام رہا کرتے تھے۔ مل کے سلوات دے دیں، نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر، وصلی اللہ محمد و محمد۔ جب وہاں پہنچے، بیت علی علیہ السلام کے بالکل ساتھ ہے ایک کھنڈر، اس کے اوپر بڑا سا لکھا ہوا ابن زیاد کا دربار۔ لوگ وہاں پر کچرا پھینکنے جاتے ہیں، لوگ وہاں پر تبرہ کرنے جاتے ہیں۔ وہ ابن زیاد کے جو اتنا بڑا فرعون بنا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نعوذ باللہ اپنے سامنے رکھ کر گستاخی کر رہا تھا، ما لہا من قرار۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ شجر خبیثہ کی مثال کیا ہے؟ زمین میں کہیں جھاڑیاں اگ تو جاتی ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ وہ مولا علی علیہ السلام کا گھر اتنا سادہ، جو خالی مٹی کا بنا ہوا، جس میں امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام اپنے خانوادے کے ساتھ 3-4 سال سے زیادہ نہیں رہے، آج وہ کروڑوں لوگوں کی زیارت گاہ ہے۔ یہ شجرہ طیبہ، بات واضح ہو رہی ہے؟ کیونکہ شجرہ طیبہ کی کیا مثال ہے؟ الم تری ضرب اللہ کیف مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ شجرہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جس کی جڑیں زمین میں ایسی پائیدار و محکم ہو کہ شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی۔ ہاں، تو اب جب بیت علی پہ آپ جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا گھر، یہ سارے بڑے درس ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یزید ملعون، فاسق، فاجر، آج کچھ سے پوچھے، اللہ جانے خیر پتہ نہیں پھر بھی کتنا بڑا ملعون ہے کیا جواب دے گا، لیکن was it worth it؟ امام حسین علیہ السلام کی ایسی شہادت، اس کے بعد 3 سال میں خود مر گیا، ورتھ تھا کیا؟ یہ آج ہم پوچھ سکتے ہیں یزید سے، کیونکہ وہ واصل جہنم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم سب مولا کی ولایت کے صدقے میں جنت میں، لیکن اپنے بہت سارے کاموں کے لیے پوچھئے گا اپنے آپ سے، was it worth it؟ میں نے کسی کے ساتھ غصے سے بات کی، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کی، اپنی بیوی کو جھڑک کے جواب دیا، بیوی نے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی 2-3 دن بعد، کبھی 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، کبھی ریگریٹ بھی ہوتا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں واز اٹ ورتھ اٹ؟ اچھا، ہم چونکہ آج اپنے آپ کے لیے سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کتنا جینا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے اور مجھ سے سوال کیا جائے کہ تم نے اپنے مرنے سے پہلے 10 سال پہلے کسی کے ساتھ اس طرح سے بیہیویئر رکھا تھا، اس کا اثر قبر میں 500 سال تک سہنا ہے، کیا یہ ورتھ تھا؟ ہو سکتا ہے میں اپنے مرنے کے بعد بہت سارے کاموں کے لیے کہوں کہ نہیں،
صبر کر لینا بہتر تھا، چپ ہو جانا بہتر تھا، اچھا اخلاق رکھ لینا بہتر تھا. میری کبھی بھی عادت نہیں رہی اور منع ہے روایات میں کہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی چاہنے والا چاہے اس کا کردار کتنا ہی خدا نخواستہ پس کیوں نہ ہو، اسے دشمنان اہل بیت کے ساتھ ملایا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو ملا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. لیکن سیکھ تو آپ کسی سے بھی سکتے ہیں، تو سیکھا جا سکتا ہے. یزید 3 سال بعد مر گیا. کیسے مرا؟ ایک قول یہ ملتا ہے کہ اس کو شوق تھا چونکہ بندر نچانے کا، تو اس نے ایک وحشی گدھے کے اوپر بندر بٹھایا اور بندر ناچ رہا، گدھا دوڑ رہا ہے، اور یہ بھی پیچھے اپنے گھوڑے کے اس کے پیچھے پیچھے ناچتے ناچتے دوڑ رہا ہے. کہ ایک مرتبہ اس کے گھوڑے نے اسے ایسے خود سے جھڑک کے گرایا کہ اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور گھوڑا اسے لے کر بھاگتا رہا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل دکھلانا ہے. اللہ تعالیٰ امام حسین السلام کا قتل ایسے ہی رہے گا تو نہیں جانے دے گا. ابو عبداللہ حسین السلام کا معاملہ ہے، اور یہ جو وہ معاملہ ہے، لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا، کہ وہ شیعہ ویا تو نہیں تھے. میں کہتا ہوں مذہب تو انسانوں کا ہوتا ہے، کتوں کا کہاں سے مذہب ہوتا ہے کہ تم بات کرنے لگے، ہے نا؟ یو بے شمار. اللہم صلی علی. دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ ایک ہرنی کے شکار پر گیا، پہلے ہی ایک ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے اسے لگا دی تھی کہ جتنا بھی پانی پیے گا پیاس بجھتی نہیں تھی، اور وہی مکافات عمل تھا. اس کے بعد اپنے غم کو دور کرنے کے لیے کہا کہ میں دمشق سے باہر جاؤں گا 2-3 دن کی مسافت پر ایک جنگل میں. پھر ہرنی کا ایک شکار کرنے کے لیے گیا. وہ ہرنی دوڑی، اس کے پیچھے دوڑا. اس نے کہا کہ وہ میرے پیچھے نہ، میں اکیلے شکار کروں گا. اور اس کے بعد اس طرح سے بھاگتا گیا، دوڑتا گیا کہ خود الجھا، اور پھر اس کے گھوڑے نے اسے گرا دیا اور خود ٹکراتا ہوا پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہوتے 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 پہنچا. جب اس کا لشکر اس کے پیچھے آیا تو فقط ایک پیروں کی ران بچی ہوئی تھی، بس، اور کچھ نہیں بچا ہوا تھا. بعد میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ اس کے نجس وجود کو وہیں باب صغیر میں جو قبرستان ہے دمشق میں، وہیں پر دفن کر دیا گیا. میں نے کیا کہا؟ شجرہ طیبہ کی اللہ تعالیٰ نے مثال یہ دی ہے کہ اشتثت من فوق الارض، زمین میں کہیں جھاڑیاں اگ جاتی ہیں، ما لہا من قرار، قرار نہیں ہوتا. آج ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا روضہ، کروڑوں لوگ لبیک یا حسین کہنے والے ہیں، ایک ایک قدم پر پیدل چل کر افتخار سمجھتے ہیں کہ ہم ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں. خدا کی قسم حسین نے فطرت کو بدل کے رکھ دیا. فطرت کو پتہ کیسے بدلا حسین نے؟ میں بہت سادہ سی مثال دوں آپ کو. دنیا جہاں میں پیدل چلنے والا وہ گاڑی میں بیٹھنے والے کو دیکھ کر حسرت کرتا ہے. کیا بات ہے؟ مل کے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد. دنیا بھر میں پیدل چل رہا ہوتا ہے، وہ گاڑی والے کو دیکھ کر حسرت کرتا ہے، کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی، کاش میں اس میں بیٹھا ہوا ہوتا. حسین نے فطرت کو بدلا ہوا ہے میرے بھائیوں. جا کر کربلا میں دیکھو تو جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ پیدل چلنے والے کو دیکھ کر حسرت کر رہا ہے وہاں پر. کاش میں بھی اس طرح سے چل رہا ہوتا، کاش میں سو گاڑی میں نہ ہوتا، کاش میں 2 قدم اور چل لیتا. ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کی بات. امام حسین السلام نے فطرت کو بدل کے رکھا ہوا ہے. بہت سارے فقہی معاملات بھی ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس آگے بدل جاتے ہیں. اکل 3 حرام، مٹی کھانا حرام ہے. یہ حدیث ہے، مٹی کھانا حرام ہے. ایسے حرام ہے مثل المیت ولحم الخنزیر والدم، جیسے خون پینا حرام، اتنا سخت حرام ہے مٹی کھانا. اور خنزیر کا گوشت کھانا اور مردار کو کھانا ویسے ہیں مٹی کو کھانا، اللہ 3 قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس جشن کے اس کیفیت میں آپ اس کو قبول فرمائیں گے. حسین کی قبر کی خاک بطور تبرک کھا لینا وہ فقط حلال نہیں ہے، فطرت اتنی نہیں بدلی، خالی شفا رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں، وہ کیور ہے. کیا بات ہے، شفا ہے تمام مریضوں کے شفا یابی کے لیے. اللہم صلی علی محمد محمد. امام حسین السلام نے فطرت بدلی ہے. ایک بات اور زبان پر آ رہی ہے.
ہمیشہ انسان کی زندگی کا مطلب ہر انسان میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یار کہیں پر اگر کوئی غم آئے زندگی میں اس سے دور رہو. ڈپریشن کہتے ہیں کہ جتنا سوچو گے اتنا اور زیادہ ڈپریشن ہوگا. امام حسین السلام کے غم کا معاملہ مختلف ہے. وہ ڈپریشن نہیں ہے وہاں پر, وہ ڈپریشن کا خاتمہ ہے وہاں پر, کہ جب آپ روتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں. کیف اصف حسن ثنائکم, یہ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے. میں آپ کی ثنا کے حسن کو کیسے بیان کروں. ایک دفعہ ہوتا ہے ثنا کو بیان کرنا, خیبر, خندق, ہجرت, کربلا, یہ ان کی ثنا ہے. حسن ثنائکم, اس ثنا کا حسن کیا ہے؟ مولانا صاحب نے ذکر کیا, آپ نے آنسو بہائے, آپ کا دل ہلکا ہو گیا, آپ کے گھر کا جو ایک ڈپریشن تھا وہ ختم ہو گیا. یہ ان کی ثنا کا حسن ہے. یہ ہاں, یہ ان کی ثنا کا اثر ہے. یہ امام حسین السلام نے بہت سارے معاملات نظام بدلے ہوئے ہیں یہاں پر. آپ ویسے گریبان چاک نہیں کر سکتے, لیکن غم امام حسین السلام میں آپ چاک کرتے ہیں گریبان. میں نے کہا نا کہ بہت سارے فقہی معاملات, بہت سارے اور معاملات یہاں پر آ کر بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امام حسین السلام کے لیے اہتمام رکھا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب امام حسین السلام کے لیے اہتمام رکھا تو قاتلوں کا جو انجام تھا وہ بھی اتنا عبرتناک تھا کہ آج امام حسین علیہ السلام کے حرم میں نے کہا جگہ نہیں ہے, کروڑوں لبیک یا حسین کہنے والے, جن کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ 40 کے دن ہمیں ایک جھلک مل جائے ذری کے. یزید ملعون بھی شام میں ہے. اب چونکہ جشن ایسا ہے تو میں مجبور ہوں جملہ کہنے پر کہ اس کی قبر مثانے خالی کرنے پر تو استعمال ہو سکتی ہے, باقی کسی اور کام میں استعمال نہیں ہو پاتی ہے نا. اچھا یہ نہیں سمجھیے گا, میں نے کہا یہ بڑا سیکھنے کا مقام ہے. بہت ساری چیز زندگی میں سوال کیا جائے کہ کیا یہ ورث ہے. یزید کی جو حکومت ہے بظاہر دنیا کی بڑی حکومت ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے دفعہ میں بیان سن رہا تھا کہ 3 بر اعظموں پر یزید کی حکومت تھی. اسی لیے تو ہم یزید سے پہلے والوں کو حکومت پھیلانے پر کوئی خاص اہمیت اور ویلیو نہیں دیتے ہیں. حکومتیں پھیلا لینے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر بعد میں یزید نکل آئے اندر سے. اندر سے اگر یزید نکلا ہوا ہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے پھر. تو یزید کی حکومت ہے 3 کانٹیننٹس پر. آج جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں اس کا ایک ایک صوبہ ہے. عراق آج پورا ایک کنٹری ہے, یزید کا ایک صوبہ ہے. ایران ایک پورا کنٹری آج یزید کا صوبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جبھی تو رے کی حکومت کا وعدہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ سے. رے کہاں پر ہے؟ تہران کے ساتھ ہے. مصر کنٹری آج اس کا ایک پروونس ہے. تو یہ گورنمنٹ ہے یزید کی. یہ تو عزاداری امام حسین کا معجزہ ہے کہ یزید جیسے بادشاہ کا نام آج گالی بنا ہوا ہے. ہاں, یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا معجزہ ہے. ہاں, ورنہ اپنے وقت کا بڑا بادشاہ ہے. تو آج ہندو کو بھی یزید کہہ دو تو برا مانتا ہے. ہاں, ایک موقع پر کہا تھا امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے دنیا کے ہر مذہب میں, یزید سے محبت کرنے والے فقط مسلمانوں میں. شہید ناصر عباس صاحب کا ایک جملہ یاد آیا ان کی روح کو اصال کرتے ہوئے کہ جب ہمارے زمانے میں نیا نیا معاملہ پیش آیا کہ ایک لعین نے یزید کو رضی اللہ کہا, تو اس وقت انہوں نے جملہ یہ کہا تھا کہ اس پہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, یزید کو رضی اللہ کہنے سے ہمیں رضی اللہ کی اوقات پتہ چل گئی ہے. اس کی تشریح میں تھوڑی سی اپنے طور پر اور کر لوں. کیوں؟ میں نے دیکھا تاریخ ابن شام میں, تاریخ خلدون میں, تاریخ طبری میں مولانا مودودی نے لکھا کہ یزید قاتل النفس المحترمہ, آپ کہہ رہے رضی اللہ. یزید شارب الخمر, آپ کہہ رہے رضی اللہ. یزید زانی, آپ کہہ رہے رضی اللہ. یزید محرم نامحرم میں فرق نہ کرنے والا, آپ کہہ رہے رضی اللہ. تو مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ جسے بھی آپ رضی اللہ کہیں گے مجھے کھول کے چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں قاتل تو نہیں ہے, کہیں یہ تو نہیں ہے, کہیں وہ تو نہیں ہے. یہ تو معاملہ بڑا آپ نے مسلمانوں سے غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے, یزید کیا ہے پتہ ہے, یزید کے پاس ہے خلافت کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے جتنے پاسبل آپشنز ہیں مسلمانوں کے پاس, وہ سب یزید کے پاس ہے. ذرا غور کیجیے گا. اس لیے کہ ایک طریقہ ہے مسلمانوں میں کہ ووٹ اجماع, 36 ووٹوں سے تو خلیفہ بن جاتا ہے. سقیفہ سنا رہا ہوں آپ کو. 36 ووٹ کافی ہوتے ہیں, وہ بھی ادھر ادھر سے کیسے بنے اس کی تاریخ اپنی. تو اسی لیے تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ علی کو ووٹوں سے خلیفہ نہیں بنایا گیا. تو
تو ایک ہے طریقہ اجماع، چاہے وہ سو کالڈ اجماع چلیں یہ کہہ لیں. دوسرا ہے استخلاف، ایک دوسرے کو اپوائنٹ کرے. تعجب نہیں ہے کہ خلیفہ اول کے پاس تو خلیفہ دوم کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار ہو، رسول اللہ کے پاس یہ پاسبلٹی نہ ہو کہ وہ کسی کو خلیفہ متعین کر کے جائے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایلیٹ کمیٹی شورا جو یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون خلیفہ ہوگا، یہ تیسری خلافت کی بات ہے. چوتھا ایک لفظ ہے قہر و غلبے کا، یہ خود مسلمانوں نے یوز کیا ہے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں نظریہ ضرورت. پاکستان میں کافی یوز ہوتا ہے یہ. نظریہ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ایک حاکم تو آ گیا ہے، اب عدالت اس کو ریموو نہیں کر سکتی، اب مان لو اسی کو مان لو. یہ ہے نظریہ ضرورت. تو یہ قہر و غلبہ. ویسے تو اول الامر تھا باپ، لیکن چونکہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو اب نظریہ ضرورت یہ ہے کہ وہ گزر گیا، اب قاتل کو اول الامر مان لو. یزید کے پاس یہ سب کچھ ہے. یہ جو مسلمان بڑے میٹھے بن کے کہتے ہیں کہ یزید غلط تھا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. اگر پتہ ہوتا تو شاید ان کے مولوی یہ جرات نہ کر پاتے. اس لیے کہ یزید غلط تھا کا مطلب ہے کہ جس سسٹم سے آیا تھا وہ سسٹم غلط تھا. وہ جو سسٹم ہے وہ ہے کہ یزید کے پاس قہر و غلبہ بھی ہے، یزید کے پاس اپوائنٹیشن بھی ہے، معاویہ نے اپوائنٹ کیا ہے، اس کے لیے پورا ایک سسٹم بنایا اس نے. یعنی سن 51 ہجری امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب اسے معلوم ہے کہ اب مجھے اپوائنٹ کرنا ہے، تو مغیرہ بن شیبہ کے لیے ہسٹری میں جا کے دیکھیے گا اور لوگوں کے پاس جا کے حتیٰ یزید کو اس نے حج کا امیر بنا کر مکہ بھیجا ہے تاکہ جب یہ حج کے لیے آئے تو اس کی ایک اسلامک جو شخصیت ہے، مطلب وہ جو چہرہ ہے وہ سامنے آئے. حتیٰ اس سفر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ شراب پینا نہیں چھوڑ سکا تھا، حج کے سفر میں بھی شراب پیتا رہا. تو اس کے پاس قہر و غلبہ بھی ہے، اس کے پاس اپوائنٹیشن بھی ہے، جو کمیٹی ہے اس نے بھی اس کو اپروو کر دیا ہے. یعنی مثال کے طور پر جو کچھ ہے وہ سب ہے. اجماع بھی، اجماع کا مطلب کیا ہے؟ سوائے امام حسین السلام کے اعتراض کس کو ہے؟ مولانا مودودی سے منقول ایک بات ہے کہ کسی نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتلائیے گا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی یزید کی تو حسین نے کیوں نہیں کی تھی؟ سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی تھی؟ تو نے کہا کہ یہ سوال برعکس کر کے کیوں نہیں پوچھتے کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو پھر دوسروں نے کیوں کر لی تھی بیعت؟ ہاں، اصل تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو پھر کسی اور نے کیوں کر لی تھی؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب یزید کی طرفداری میں بعض لوگ اس لیے نکلے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر یزید کو نہیں بچایا تو گئے معاملہ آگے. پاکستان ہندوستان کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے، ایک نشئی قاتل پکڑا گیا، تھانے میں بند کر دیا گیا، اوپر سے وزیر کی بڑی سورس آ گئی چھوڑو. تو اس بظاہر بڑے آدمی کو کیا ضرورت ہے کہ اس نشئی قاتل کو بچائے؟ اس لیے کہ اس کے پاس جو ہتھیار ہے نا وہ اس کا ہے، مثلا اس کا دیا ہوا. اس کو معلوم ہے کہ یہ گیا تو پورا معاملہ جائے گا مشکل میں، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے وہ دیا ہوا وہاں سے. یزید ملعون کے ہاتھ میں خنجر ہے ثقیفہ کا. ہاں، تو اگر یزید کو چھوڑ دیا تو معاملہ اوپر تک جائے گا. تو یزید کے پاس سب کچھ ہے، یعنی خلافت کے معاملے کے لیے اس کے پاس جو کچھ اصول آپ کے طے شدہ ہیں وہ ہیں اس کے پاس. اس خاطر ہے کہ اچھی مثال دی جاتی ہے، مولانا مرحوم منتظر عباس نقوی صاحب بھی اس کو اپنے انداز میں دیتے تھے. کہتے تھے کہ یہ جو سقیفہ ہے اس کا کڑوا پھل سامنے آیا یزید کی صورت میں تو لوگوں کے لیے بڑا کلیئر ہو گیا، کلیئرٹی آ گئی کہ دیکھو یہ پورا نظام کیا چل رہا تھا. جیسے مثال ایسی ہے جیسے ایلمنٹ ٹریز ہوتے ہیں. اب اس ایلمنٹ ٹریز میں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک درخت ہے، وہ درخت بظاہر دوسرے درختوں جیسا ہی ہے، لیکن جب یہ درخت پھل دینے قابل ہوا تو کڑوی بادام آ گئی. تو کیا کرتا ہے وہ مالی؟ وہ اس درخت کو نکالتا ہے، اس لیے کہ یہ درخت نقصان دہ باقی درختوں کے لیے بھی. تو اگر اس کڑوی بادام سے پہلے اسے اکھاڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کچھ نہ سمجھ لوگ یہ کہیں کہ جناب یہ بھی تو دوسروں جیسا ہی ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے حسین نے یزید کا انتظار کیا ہے کہ پھر جب وہ کڑوا پھل آ جائے اور پھر اسے اکھاڑا جائے تو سمجھ میں آئے کہ یہاں سے لے کر اوپر تک پورا یزیدیت کا نظام تھا یہ.
ہاں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عظمت امام حسین السلام پر ایک مل کے بلندر صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات ختم ہو گئی جی. تو عزیزان گرامی، اس لیے جو ایام ازا مکمل ہوئے، خود بخود اب یزید داخل دشنام ہے اس کا نام. ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک نعمت آپ کو ہمیں حاصل ہوئی ہے فرش ازا امام حسین علیہ السلام سے. بہرحال ایک روحانیت ہے، معنویت ہے، قلب کی پاکیزگی ہے. آپ سب یہ جانتے ہیں کہ کسی نعمت کا آ جانا ایک منزل ہے، اس کو پریزرو کرنا ایک اور منزل ہے. پریزرو کرنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. اسے پریزرو کیسے کیا جائے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ خود دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں ایک بات سکھلائی ہے، من ذا الذی فقد من ذا الذی وجد من فقد ومن الذی فقد من وجدک. پروردگار، جس نے تجھے پا لیا ہے اس نے کھویا کیا ہے، جس نے تجھے کھو دیا ہے اس نے پایا کیا ہے. یہ زندگی کے ہر معاملے میں لے آئیے گا اسے. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے. یہ ایک بڑی لطیف تعبیر ہے. آپ کی زندگی میں اللہ کا رنگ ہو، یعنی اللہ کا رنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہو وہ قربت اللہ ہو. حتیٰ یہ کہ ہماری، میں نے کہا کہ گھریلو معاملات اور وہ جو تعلقات ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت اور اس کے اذن سے ہیں. جو کام آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ماں باپ آتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ فطری طور پر ٹھیک ہے یہ بات ہے، کہیں نہ کہیں انسان کے جذبات اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے پیرنٹس کیا کہتے ہیں کہ مطلب ہم نے اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کیا، آج وہ ہمیں پوچھتے نہیں ہیں. اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کے بعد چاہے وہ پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ہے. مولانا صاحب، میں نے اپنے گھر میں اتنا اچھا سلوک رکھا، بعد میں جا کر میرے ہسبینڈ نے یہ کیا، میری بیوی نے یہ کیا. اگر آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا ہے، آپ اطمینان رکھیں. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے، میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ضائع نہیں کرتا ہوں. ضائع کبھی بھی کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی فقیر آئے اور چاہے ڈیزرو نہیں بھی کرتا ہو تب بھی مستحق نہیں ہے، بالکل خالی ہاتھ لوٹانا مکروہ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ خود اس سنت پر عمل نہیں کرے گا کیا؟ اگر ایک فقیر بالکل ڈیزرو نہیں کرتا تب بھی مکروہ ہے کہ خالی ہاتھ لوٹاؤ. اسے عزت اپنی سامنے رکھیے، تمہارے کچھ نہ کچھ دو، کچھ نہ کچھ دے دو. جو امام نے فرمایا کہ اگر تو اسے بھی دے گا جو مستحق ہے، اسے بھی دے گا جو مستحق نہیں ہے، تو اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں ہے. اب اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سب کچھ دیا ہوا تو میں ڈیزرو کرتا تھا کیا؟ میں ڈیزرو کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ڈیزرو کرتا ہی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ڈیزرو کرنے کی بات میں آتی ہے. میں نے کچھ کیا ہو تو پھر میں نے کیا کیا تھا اول میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا ہے؟ میں نے کیا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شکم مادر میں غذا کا اہتمام کیا ہے؟ میں نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں محبت رکھی؟ ماں باپ کے دل میں محبت نہ ہو تو بچہ وہیں پہ گہوارے میں مر جائے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے عطا فرمایا تھا نا. تو بغیر استحقاق کے عطا فرمایا تھا تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے زندگیوں میں اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، یہ جو امام حسین السلام کی زیارت میں بار بار ہم سے کہا گیا کہ نماز قائم کی، زکوٰۃ کو ادا کیا، تو ان دو چیزوں کو بڑا اسٹرانگ رکھیں. نماز کے ساتھ جو پہلا مذاق کیا وہ یزید نے کیا ہے، اور داڑھی کے ساتھ جو پہلا مذاق کیا وہ یزید کے باپ نے کیا ہے. ذہن میں رکھیے گا. ایک دم سناٹا کیوں ہو گیا میرے بھائی؟ اللہم صل. یزید نے کہا شراب پینے والا، نعوذ باللہ من ذلک، وہ نماز پڑھنے والے سے افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں، ابھی یہ جو قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے کہ خبر جاء ولا وحی نزل، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں. اب یہ موکری کیا ہے؟ یعنی قرآن میں جو تمہارا قرآن ہے، تمہارا کہنا ہے کہ تمہارے اللہ نے جو نازل کیا، نعوذ باللہ من ذلک، اس میں اللہ نے یہ تو کہا ہے ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل اور بربادی ہے. کچھ نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں.
ان کے لیے تباہی بربادی. پوری آیت تو نہیں پڑھے گا نا وہ, کہا نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. لیکن اللہ نے کہیں شراب پینے والوں کے لیے کہا ہے بربادی. قرآن کافی ہوگا تو پھر یہ حشر ہوگا. ساری روٹس جا کے دیکھ لیں, بڑے یزید سے ملتی ہیں. تو اور دیکھا ویل للشاربین الخمر, یہ تو کہیں نہیں کہا اللہ نے, ویل للمصلین کا ہے. تو نماز کی موکری کس نے کی؟ یزید نے. اس لیے یزید کی شکست یہ ہے کہ جب آپ اول وقت پر تواضع کے ساتھ آئیں اور مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں, یہ سب سے بڑے امام حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان ہے. اس لیے کہ یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ حسین کی ولایت پر پڑھی جا رہی ہے, اس لیے ٹھیک ہے. وہ آتے ہی تھا زکا. دوسرا, امام حسین علیہ السلام کے لیے بار بار زیارتوں میں آپ نے زکات کو ادا کیا, یعنی اپنے مالی معاملات وہ ٹھیک رکھیں. میں کہہ رہا ہوں ایام اعزا سے جو روحانیت و معنویت ہے آپ اس کو کیسے پریزرو کریں گے, پرولونگ کیسے کریں گے. نماز قائم کریں, مالی زکات ادا کریں, یعنی یہ کہ اپنا جو بھی شریف وظیفہ ہے اس کو پورا کریں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اس میں آپ یہ اطمینان رکھیں کہ جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں ضائع نہیں ہونے والا. یہ جب ہم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی فقیر آیا مستحق نہیں ہے, خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر خوشنودی کے لیے کوئی کام کروں, اس کا بظاہر مجھے کوئی اثر نظر نہ آئے, نہیں ضائع نہیں ہوا. یہ نہیں ضائع ہوا. ایک تو یہ کہ قیامت میں محفوظ ہوا, وہ تو ہے ہی, لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا اثر دکھائے گا. آپ کو دکھائے گا, آپ کی نسلوں میں دکھائے گا. جو آپ یہاں پر تشریف فرمائیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بزرگوں کے کچھ ایسے نیک کام ہوں گے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کچھ نیک کام ایسے کر لیں گے تو آپ کی نسلیں پھر یہیں پر بیٹھی ہوئی ہوں گی انشاءاللہ سے فرش عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر. یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ نے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ عمل کرنے والے کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوگا, اور اس کا اثر آپ کو یا آپ کی زندگی میں ملے گا یا نسلوں میں ملے گا. یہاں تک یہ بات میرے خیال میں ایک حد تک مکمل ہو گئی ہے. میں آج بہت زیادہ کوئی طولانی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. سب سے بڑا جو میسج کمپلیٹ ملا وہ یہ ملا کہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کام کریں گے تو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہ جائے گا, باقی سب ختم ہو جائے گا. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے؟ خدائے پاک کے سب ہیں, خدا حسین کا ہے. اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرش عزا حسین کا. یہ ہے, یہ باقی رہے گا. اللہم صلی علی وعجل فرجہم. اللہ عز و جل بحق ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ہماری محبت اہل بیت میں اضافہ فرمائے اور ان کی ولایت کے جو اور درجات ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے. ایک بڑی ہی لطیف حدیث ہے, اور وہ حدیث مجھے ویسے تو خیر جو میں نے کہا سیٹرڈے کو جشن آنے والا ہے اس میں بھی کچھ احادیث کو مجھے اس موقع پر پڑھنا ہے, لیکن یہاں پر ایک حدیث میں کم از کم اس بارے میں ضرور آپ کو سنا دوں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے دشمنوں پر لعنت نہ کرتا ہو تو فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اس لیے اس بات کو دماغ میں رکھیں. اچھا یہ کرنی کیسے لعنت؟ یہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں کوئی باجا بجا رہا ہے, لعنت لعنت, اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ اب کاٹو FIR. تو اب یقین جانیے وہ ویڈیو میں نے اپنے 5 سال کے بیٹے کو کل ایسی دکھائی. میں نے کہا بیٹے کس پہ لعنت بھیج رہے ہیں؟ تو اسی کا نام لیا کہ جس کا سب کا نام آپ کے دماغ میں ہے. یہ 5 سال کے بچے کو بھی پتا ہے شیعہ کے کہ لعنت کہاں پر جا رہی ہے. تو اسی طرح سے کرنی, یہی ہے, یہی ادب ہے.
امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر تم زمین میں ضعیف کر دیے جاؤ، فرمان امام حسن عسکری علیہ السلام، اگر تم زمین میں ضعیف کر دیے جاؤ اور تم ہمارا ذکر اور ہمارے اعداء سے براعت نہ کر پاؤ تو کیا کرو؟ ہمیشہ قیام اور اٹھنا نہیں ہے ہر جگہ. امام نے کہا اپنے حجرے میں جاؤ اور تنہائی میں ہمارے دشمنوں پہ لعنت بھیجو. تنہائی میں، یہ بچوں کو سکھایا، تنہائی میں جا کے لعنت بھیجو. تو کیا ہوگا اس کا؟ جیسے ہی تم نے عمل کیا تو اللہ حکم دے گا ملائکہ سے کہ وہ تمہارے لیے استغفار شروع کریں گے، تم پر درود و سلام بھیجیں گے، اور اللہ عز و جل یہ کہے گا کہ یہ میرا بندہ ہے جسے ضعیف بنا دیا گیا ہے، اگر اس کی قوت میں ہوتا تو یہ اس سے بھی بڑھ کر کرتا، لیکن چونکہ اس کی قوت میں اتنا ہی ہے کہ یہ تنہائی میں میرے اعداء پر لعنت بھیجے، تو بس اب اے میرے ملائکہ گواہ رہنا کہ جو میری شان کے مطابق اس کا اجر ہے وہ میں اسے عطا کروں گا. اس لیے کہ یہ تنہائی میں تو کم از کم اپنے عقیدے کا اعلان کر رہا ہے. ہائے ہائے بے شمار. مل کے صلوات بھیجنے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بات کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں ایک حدیث اور. وہ حدیث ہو سکتا ہے کہ شاید دل پہ جا کے لگے کہ ارے مولانا نے مزہ تھوڑا خراب کیا جشن کا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات پہنچے. رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دشمنان اہل بیت جب قرآن پڑھیں تو یہ ویسے ہی لوگ لکھوا دیتے ہیں ہر قبر کے اوپر آخری آرام گاہ. ضروری نہیں کہ قبر آرام گاہ ہو سب کے لیے. ہو سکتا ہے کسی کی پیشی ہو رہی ہو. ضروری نہیں ہے کہ سب کے لیے آرام گاہ ہے. قبر کے باہر کی خوبصورتی وہ رسا کر دیتے ہیں، قبر کے اندر کی خوبصورتی کا انتظام میں نے خود کر کے جانا ہے. تو یہ بات ہے. اب ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، بہت سے قرآن پڑھنے والے سے قرآن پڑھتے ہیں قرآن پہ لعنت کرتا ہے. قرآن ایک عبادت ہے، بظاہر ایک عبادت کی جا رہی ہے، قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ مثلا فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت ہو، اور خود جھوٹا ہے تو کیا ہوگا؟ قرآن کس پہ لعنت کر رہا ہے ابھی؟ ظلم کرنے والوں پہ لعنت ہو، اور وہ خود ظلم کرنے والا جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہے قرآن، اگر تو کیا مطلب ہے؟ ابھی قرآن کس پہ لعنت کر رہا ہے؟ وہ پڑھنے والے پر بھی کر رہا ہے. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ دشمنان اہل بیت پہ لعنت تو کر رہے ہیں، لیکن زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی، اللہ نہ کرے پلٹ کے میں نہیں کہہ سکتا، جرت تو نہیں ہے میری، لیکن کوئی ایسا کام ہو رہا ہوں کہ جو ان کی زندگیوں میں ہے، اس کو نکال دیں. یہ نہ ہو کہ کوئی لعنت کرنے والا ایسا ہو کہ کہیں وہ، میں نہیں کہنا چاہتا اس کو، لیکن کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور نہ کر دے اسے. اس کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. ایک ہے براعت زبان سے، وہ بھی ضروری ہے، سب سے امپورٹنٹ قلب سے ضروری ہے، اور اس کے بعد عمل سے ضروری ہے. تو قلبی براعت بہت ضروری ہے. زبان سے اس کا اظہار بھی کہاں ہونا چاہیے؟ امام نے کہا تنہائی میں کرو. اور جب برات عمل سے ہے تو وہ کمپلیٹ مومن ہے. جیسے مولا علی کی محبت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ علی آپ سورہ قل واللہ احد کی طرح ہے. قل واللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. آپ کی محبت بھی 1/3 ہے. یا علی ماشاءاللہ. میسج پورا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. اور فرحت الزہرا یعنی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کی خاطر آپ سے گزارش یہ، چونکہ ان کے بچوں کے قاتل مارے گئے ہیں انہی دنوں میں، اور حضرت مختار نے بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے قلب کی مسرت کا اہتمام فرمایا ہے. عید شجاع اسی لیے کہا جاتا ہے اسے. شجاع مختار کے القاب میں سے ایک لقب ہے. اصل وجہ تو وہی ہے کہ جو آپ تک پہنچ چکی ہے کہ جو سب سے بڑا دشمن اہل بیت ہے، اس کی موت کا دن. باقی یہ کہ اور بھی خوشیاں اس میں شامل ہو گئیں.
تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کی خاطر آپ سے گزارش یہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، جن کے مرحومین جو بھی ہیں مثلا والدین ہیں اور مرحومین ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات بیجیے گا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔